لا يزال الخير حيا لا يزال. دوران طالب علمی ہر شخص اپنے لیے کوئی نہ کوئی اہداف مقرر کرتا ہے یا ایک منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے عملی زندگی میں جا کے اس انداز میں کام کرنا ہے. تو کیا آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کوئی ایسے اہداف مقرر کیے تھے اور کیا اب ان اہداف کے حصول میں کامیابی مل رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو انسان کی عمر ڈھلتی ہے یا بالفاظ دیگر بڑھتی ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اور ماحول کا اثر اس کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر تو ہماری بچپن میں یہی سوچ تھی کہ جی ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اسلام کے خلاف ایک نیگیٹو پرسیپٹ ڈیولپ کیا گیا، ایک نیگیٹو امیج دنیا کو دکھلایا گیا، تو اس پر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ اسلام کا جو پازیٹیو چہرہ ہے، جو مثبت اور جو معتدل، تو اس چہرے کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اب وہ آپ کیسے لائیں گے؟ دیکھیں، زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جدت آتی ہے، تنوع آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. یعنی آج سے 20-25 سال پہلے طرز تعمیر وہ الگ تھا، لباس الگ تھا، سواری کے سفر کے انداز الگ تھے، لوگوں کو بات چیت کرنے کا سمجھانے کا انداز الگ تھا. لیکن 15-20 سال بعد اس طرز تعمیر میں تبدیلی آ گئی، اس طرز رہائش میں تبدیلی آ گئی، لباس اور پوشاک میں تبدیلی آ گئی، بلکہ عادات اور اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی. تو اب دین کو پریزنٹ کرنے کا جو انداز ہے اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. یعنی اب دور پریزنٹیشن کا ہے، اب دور بریفنگ کا ہے، اور میڈیا ٹول ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے کہ 5th جنریشن وار بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنی بات کو بہت پولائٹ وے میں اور بہت پازیٹیو وے میں اور بہت شارٹ ٹائم میں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس ٹول کو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، براڈ کاسٹنگ میڈیا ہو، اس کو استعمال کرنا ہوگا. ایک ہوتا ہے اقدار اور ایک چیز ہے اوزار. تو اوزار اور انسٹرومنٹ ہم سب کے استعمال کریں گے، لیکن ہم ان کی اقدار کو اپنائیں گے نہیں، اس کو فالو نہیں کریں گے. اقدار ہماری اسلامی ہوگی، کلچر، رہن سہن اور ثقافت، یہ چیزیں ہماری اسلامی ہوگی، لیکن ان کے اوزار کو، انسٹرومنٹ کو، ایکوپمنٹس کو استعمال کر کے اگر ہم شارٹ ٹائم میں دین کا بہت بڑا کام کر سکتے. یعنی ایک آدمی سفر کرتا ہے کراچی سے پشاور کا یا کراچی سے اسلام آباد کا، اور وہ پیدل سفر کرتا ہے تو اس کو شاید مہینوں لگ جائے. وہی سفر اگر وہ سائیکل پر کرتا ہے تو ٹائم بچ جائے گا. پھر وہ ٹرین میں کرتا ہے، پھر وہ جہاز میں کرتا ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایسی فیسیلیٹی آ جائے. تو اب ایک آدمی کہے کہ نہیں، میں نے اسی پرانے طرز پر سفر کرنا ہے، تو وہ اپنی منزل اور ڈیسٹینیشن تک اگر 24 گھنٹے میں پہنچتا ہے تو اس نئے سہولت کے ذریعے سے وہ 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے. اس کا وقت بچ گیا اور اس کو تھکن نہیں ہوئی، اور اس دوران وہ دین کے بہت سے کام اور بہت سے شعبہ جات کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. تو میڈیا کی اہمیت اس وقت سے میرے ذہن میں تھی، ایک سوچ تھی کہ کس طرح ہم اپنے علماء کو اور اپنے فضلاء کو اور اپنی جو ہماری یوتھ ہے اس کو اس طرف متوجہ کریں.